کہہ رہا ہے کہ ہمارے 5 شرائط ہیں، اگر وہ منظور کر لیتے ہیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں نہ آئیں۔ ادھر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے، تو شہباز شریف نے آج پریس کانفرنس بٹھائی، جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کافی لوگ پریشان ہیں، کافی عوام پریشان ہے۔ اگر رکشہ والوں سے پوچھیں یا ٹیکسی والوں سے پوچھیں، اوبر والوں سے پوچھیں تو ان کا انٹرویو لیں تو وہ واقعی میں پریشان ہے، اس لیے کہ گیس اتنی مہنگی ہے کہ گیس ڈلواتے ہیں تو اس کے بعد وہ کتنے پیسنجر کو اس گیس کے اندر جو بھرواتے ہیں اپنی ٹنکی سے، وہ کتنے لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے بعد کتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ایک گھر چلا سکیں۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے حکومت سے کہ حکومت کو چاہیے کسی صورت بھی پیٹرول کی قیمتیں کم کرے۔ باقی شہباز شریف نے کہا کہ یہ تو پوری دنیا میں بحران آیا ہوا ہے، تو ہمارے پاکستانیوں قوم کو میں بہت زیادہ التجا کرتا ہوں کہ ان کو ابھی ہمارا ساتھ دینا ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آخری وزیر اعظم میں پاکستان کے شہباز شریف صاحب پوری دنیا میں انہوں نے وزٹ کیا، اور وہ چاہیں تو کتنے لوگوں کے امیر ترین لوگوں کو کڑکڑائے، ان سے پیسے لے کے غریب عوام کو ریلیف دیں۔ جس طرح غریب عوام کے گھر میں ایک وقت کا چولہا جلتا ہے، دوسرے وقت چولہا نہیں جلتا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک روٹی ہوتی ہے تو آدھی روٹی کھاتے ہیں اور آدھی روٹی کہتے ہیں کہ کل کھا لیں گے، ہو سکتا ہے یہ آدھی روٹی دوبارہ سے نصیب نہ ہو۔ تو یہ ساری کہانی صورت حال ہے، وہ تو پوری دنیا کا بھی حال دیکھ رہے ہیں آپ، کس طرح کی مہنگائی اور کس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں اس جنگ کی وجہ سے، اور یہ کس کی پلاننگ ہے اور کس کی پالیسی ہے، کتنی غلط پالیسی ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ کس نے یہ قدم اٹھایا؟ یہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچا کیوں نہیں کہ پوری دنیا میں آپ سوچیں ایک بحران آیا ہوا ہے۔ چلیں اس پہ گفتگو کریں گے، پھر لفظوں کا چناؤ بہت اچھے سے ادا کیجیے گا، ایسے لفظ نہ بولیے گا، اپنا تجزیہ دیجیے گا۔ کوئی دوسرا تجزیہ دے رہا ہے تو اس کے تجزیے پہ جا کے اپنا تجزیے کو ایڈ مت کیجیے گا، ان کی بات ہے، ان کی بات سنیے گا۔ جی السلام علیکم زیدی بھائی، کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام سمجھنے اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میرا سلام۔ کیا کہیں گے؟ ایران تو کسی صورت بھی زیدی بھائی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پوری جنگ چل رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا جنگ کو کنٹینیو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب تک یہ جنگ چلے گی اور کب تک اس کا جو ہے نا سلسلہ جاری رہے گا اور کب رکے گی۔ لوگوں کے سوالات ہیں بہت بڑے بڑے، طویل عرصے تک کیا ایران اس کو طویل عرصے تک لڑ سکتا ہے، اور اس کی عوام تو سننے میں آیا کہ ایران کی حکومت اور ایران کی عوام تو طویل عرصے تک لڑنے کے لیے تیار ہے، مگر ٹرمپ صاحب جو اپنی فوج اتارنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایران کے اندر، تو وہ فوج جو ہے جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ دیکھیں سمینہ، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جنگ ایران کے لیے اس کی بقا کی جنگ جی اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بار یا روز روز لڑنے کی بجائے جب آپ نے جیسا بھی کہا کہ شہادت کا جذبہ جس طریقے سے ہے، جی وہ شہادت کا جذبہ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے اور وہ یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم بچیں گے یا تم بچو گے۔ رائٹ، کیونکہ جس طریقے سے ان کو گزشتہ 40 سال سے اسی ممالک نے اس نیچ پہ پہنچا دیا تھا کہ وہاں مہنگائی کا کیا عالم ہوا ہے، جبکہ وہاں تمام تر سہولتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا نے اس کے اوپر ہر قسم کی پابندیاں عائد کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، اور کوئی ملک اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے 40 سال کس طریقے سے گزارے، اس کے عوام نے کس طریقے سے گزارے، اس قوم نے کیسے گزارے، اور اس دوران انہوں نے کس طریقے سے وہ صلاحیتیں حاصل کی کہ جو وہ آج 1 مہینہ ہو گیا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے وہ نبرد حاصل۔ تو یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ شہادت کا شوق ہے، اور یہ اس چیز کی ان کے سامنے غمازی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جنگ ان کی بقا کی جنگ۔ انہوں نے اپنے لیے کٹ مرنے کا ایک عزم لیے ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس وقت میدان کے اندر موجود ہے کہ اگر ہم نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ سب کچھ ختم ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جس وقت جارے کے طور پہ امریکہ اور اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا تھا، تو آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے اندر یہ بھی آ گیا کہ امریکہ کے نائب صدر اور اسرائیل کے صدر کے درمیان آپس میں ٹیلی فونک جھڑپ بھی ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں اس میدان میں لا کے پھنسا دیا۔ تو ان کا یہ ذہن تھا کہ شاید 1-2 دن کے اندر جب ہم شہید آیت اللہ خامنہ